الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام 73 آیت تک درس ہو گیا۔ آج کے درس میں رب کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا تو بتوں کو آلیہ خدا بناتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، پاتا ہوں۔ یہاں باپ اذ قال ابراہیم لابی، اپنے باپ سے، اب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ باپ کو بھی کہتے ہیں، چاچا کو بھی کہتے ہیں، تایا کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں باپ اب سے مراد چچا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طاروخ تھا، وہ موحد مومن تھے۔ چچا کا نام آزر تھا، یہ مشرک تھا۔ عرب میں عام طور پر چچا کو باپ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی چچا کو باپ بہت جگہ فرمایا، وَإِذْ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں دیکھیں کہ یہ واقعہ کیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی عبادت تیرے باپ نے، پھر ان کے نام لیے۔ قالو، یہاں سے واقعہ شروع، ام کنتم شہداء، کا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، علامات موت آئے؟ تو اذ قال لبنی، اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میں دنیا سے پردہ فرما، تم عبادت کس کو کرو گے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو نعبدو، کہتے ہیں ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے خدا کا۔ کس کا پھر نام ہے؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے کیا تھے؟ دادا تھے، پردادا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہیں۔ ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام دادا ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پردادا تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ یعقوب علیہ السلام کے تایا ہیں۔ وَإِسْحَاقَ، اور یہ ان کے دادا ہیں۔ کن کے؟ ان بچوں، وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے تو وہ ہیں نا، دادا ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام پردادا ہیں، یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں اور ان کے اولاد کا پردادا ہیں۔ الہ واحدہ، اس ایک اللہ کے، ہم اس کے لیے گردن رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یعنی عرب میں یہ وہ ہے کہ وہ والد چاچا کو بھی اب کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کو اپنا باپ فرمایا، مگر لفظ والد صرف حقیقی باپ کو کہا جاتا ہے عربی، اب چاچا کو، دادا کو، تایا کو اب، لیکن والد صرف والد کو کہتے ہیں، حقیقی باپ کو والد کہتے ہیں۔ یوں ہی لفظ ام، ماں، نانی، دادی سب کو کہتے ہیں ام، مگر والدہ صرف حقیقی ماں کو
جناب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں دعا یوں رب سے دعا کرتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ وہاں تارخ اور ان کی بیوی مراد ہیں، وہ دونوں مومن تھے، ورنہ آزر سے تو اس نے بہت پہلے جب عراق میں تھے تو وہاں انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ آزر بت پرست ہے تو اعلان برات کر دیا کہ ہمارے تمہارے درمیان اب، اور پھر اس آخری عمر میں تقریباً 50 سال سے زیادہ عمر گزر گئی، اور پھر وہاں کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، تو پتہ چلا کہ والد اور تھے اور آزر اس کے چچا تھے۔ کہ تو بتوں کو اپنا خدا بناتا ہے، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ دینی تبلیغ میں کسی قرابت دار یا چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہے، حق حق ہے، بس حق کہنا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل الحق در ولو کان مر، حق بات در مرجان ہے اگرچہ کڑوی لگتی ہے۔ حق تراخدی اے ملا و تیوائی وی زکا لگی دی پہار چا بیان ترخ، کہتے ہیں حق بات بڑی کڑوی ہوتی ہے، اے علامہ تو حق بولتا ہے، اس لیے لوگوں کو آپ کی بات ناگوار گزرتی ہے۔ اور پھر خاص کر سرکشوں کو، جن کے اندر دنیاوی تکبر و غرور ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا کو فرما دیا کہ تم گمراہ ہو، یہی اخلاق انبیاء ہے۔ دوسری یہ کہ تقیہ سنت انبیاء کے صریح خلاف ہے۔ تقیہ جانتے ہو نا، ایک قوم بدعتی، وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے تقیہ کیا تھا، فلاں نے تقیہ کیا تھا، اللہ کی پناہ۔ تیسری ہے کہ بدعقیدہ کو نبی کی رشتہ داری کام نہ آئے گی۔ ہاں اگر وہ خود مسلمان ہے تو پھر فائدہ ہوگا، لیکن عقیدہ میں گرا ہوا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کینان، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ غیر مسلم کو فائدہ نہیں ہوتا مسلمان سے۔ اہل مکہ کو یہی سنایا جا رہا ہے کہ اولاد ابراہیم ہونے پر فخر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک ایمان قبول نہیں کرو گے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے زمین و آسمانوں کی کیا ساری بادشاہت، یعنی جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دینی بصیرت عطا کی، وہ دارالکفر میں پیدا ہونے کے باوجود مومن، بلکہ مومن گر ہوئے، صرف مومن بھی نہیں مومن بنانے والے، ایسی ہم نے ان کو دنیا کی چیزوں کی بصیرت بھی عطا فرمائی، ہاں پورے عالم کا دیدار کروایا۔ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے، یعنی ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ چنانچہ آپ کو ایک پتھر کی چٹان پر کھڑا کیا گیا اور فرمایا گیا اوپر دیکھو، دیکھا تو عرش و کرسی، لوح و قلم، عرض ہے کہ تمام آسمانی چیزوں حتیٰ کہ جنت میں اپنا مقام سب کچھ دکھا دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ نیچے دیکھو ارض کے ماتحت کیا ہیں، دیکھا تو زمین تحت الثری تک اور اس کے اندر کی تمام چیزیں دکھائی گئی، مگر ہمارے پیارے عقائد و جان کو آسمانوں کی سیر بھی کرائی گئی اور تمام چیزیں بھی دکھائی گئی، یہاں تک کہ خود اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم خلیل اللہ فلما جن علیہ اللیل، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، رآ کوکبا، تو ایک تارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ چونکہ نمرود نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے آپ کی والدہ نے آپ کو ایک محفوظ تہ خانے میں ان کی پرورش کی اور ان کو چھپا کے رکھا۔ آپ
تقریباً 7 سال تک اس میں رہے. جب باہر تشریف لائے اور قوم کو دیکھا کہ وہ چاند و تاروں کو ان کی پوجا کرتے ہیں تو آپ نے بطور انکار یہ کلام فرمایا. خیال ہے کہ آپ کے اس کلام میں تاروں وغیرہ کی الوہیت کا اقرار نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہر قسم کے گناہ سے، اور شرک تو پھر بہت بڑا گناہ ہے، تو وہ معصوم ہے. بلکہ ان سے انکاری سوال ہے کہ آیا میرے رب یہ ہو سکتے ہیں؟ تو وہ حمزہ استفہام پوشیدہ ہے. تو کہا یہ تم اسے مجھے میرا رب ٹھہراتے ہو. فلما افلا قال لا احب العافلین. جب وہ تارا ڈوبا تو کہنے لگے کہ مجھے اچھے نہیں لگتے ڈوبنے والے. عرب تو وہ ہے کہ ہمیشہ ایک حال پہ ہو. اس کو منطقی لوگ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ دنیا عدلتی بدلتی رہتی ہے، اور ہر بدلنے والی چیز نوپیدا ہے، اور نوپیدا کو خالق کی ضرورت ہے، لہذا دنیا خالق کی حاجت مند ہے. سبحان اللہ، اس لڑک پن میں یہ عقل و دانائی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کا علم لدنی ہوتا ہے، وہ بغیر کسی کے سکھائے آپ پڑھے عالم ہوتے ہیں. کہ دیکھیں یہ تو تغیر تبدل قبول کرتا ہے، اور ہر چیز میں جس میں تبدیلی تغیر آتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم متغیر. حادث، عالم حادث ہے. اس کے بعد فلما رأى القمر، پھر جب ابراہیم خلیل اللہ نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا بازغا قال هذا ربی، کہنے لگے اس کو میرا رب تم ٹھہراتے ہو. فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال ان لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو یقیناً میں بھی انہی لوگوں گمراہوں میں سے ہو جاتا. یعنی مجھے رب نے اول ہی سے ہدایت یافتہ بنایا، لہذا میں گمراہوں میں نہیں ہوں، نہ چاند کو خدا کہنے والا نہ کسی اور بت کو. فلما رأى الشمس بازغة، جب جگمگاتے ہوئے سورج کو ابراہیم علیہ السلام نے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، قال هذا ربی هذا اکبر، یہ میرا رب ہے، تم اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو سب سے بڑا ہے. شمس مؤنث حقیقی نہیں ہے، مؤنث سماعی ہے. شمیستن شمس مؤنث ہے، تو اس لیے اسے مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ مؤنث سماعی ہے. مؤنث کے 4 علامت اس میں کوئی نہیں ہے. تائے مقدرہ نہیں ہے، تائے ملفوظات ظاہر تا نہیں ہے جیسے طلحتوں میں، اور الف ممدودہ الف مقصورہ بھی نہیں ہے. یہ 4 علامت مؤنث کے. چنانچہ یہاں شمس کے لیے بازغتاً مؤنث اور ھذا مذکر ارشاد ہوا. ھذا کو مذکر لانا لفظ رب کے ادب کے لیے ہے، کے ساتھ کیا فرمایا ھذا، کیا بعدن قال ھذا ربی، رب کی وجہ سے ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا. فلما افلت، جب سورج ڈوبا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم پوجتے ہو، جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ. انی وجہت، میں نے اپنا چہرہ، میں متوجہ ہوں کس کے طرف، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے طرف، اس ذات کے لیے متوجہ کیا، تابع کیا جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا. فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں ان سب سے بیزار ہوں، میں سب سے کس کے طرف مائل ہوں، حق والا ہوں، حق پہ چلنے والا ہوں. جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا میں اسی کا بندہ ہوں، اسی کا ہو کر، اور میں مشرک میں سے نہیں ہوں. حنیف کے معنی ہیں تمام جھوٹے دینوں سے صاف. اس سے معلوم ہوا کہ مومن وہی ہے جو تمام جھوٹے دینوں سے بیزار اور متنفر ہو. یہاں سنت ابراہیمی کے پیروکار
وہ رسول اللہ اور ابراہیم پیارے آقا دو جان اور اس کی امت کے آج کل حجاج کرام اور یہ قربانی کرنے والے یہ سب سنت ابراہیم کو زندہ کرتے. کتنے سنت ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن میں جا بجا ذکر ہے. تو انہوں نے یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، وہ سب باطلوں سے جدا تھا، مشرک نہ تھا. اور یہ جو مشرکین ہیں اور یہود اور نصارہ یہ سب باطل ہیں اور مشرک ہیں. تو نام تو ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں تھے، وہ تو پکے موحد تھے اور وہ ان لوگوں سے بیزار تھے. کن سے؟ انشاءاللہ کل اس پر مزید گفتگو کریں گے کہ انہوں نے بیزاری کا اعلان کیسے کیا. سورہ ممتحنہ کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں کریں گے. کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرامند فرمائے، ہمیں شرک اور غلط عقائد نظریات سے بچائے. پیارے عقائد و جہان جو دین ابراہیم لے کر آئے کھل کر بتا یہ ہے دین ابراہیم، یا اللہ اسی پر ہمیں گامزن فرما. پیارے نبی کی پیارے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی حیات مستعار کو آیت تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا جینا یا اللہ دین اسلام پر ہو، اسی پر ہماری موت ہو. قیامت کے دن یا اللہ تیرے بندوں میں ہم گناہگاروں کا بھی حشر ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.